گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا۔ الحمدللہ عز و جل، ہم مسلمان انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء اعظام کے تحریراً اور تقریراً چرچے کرتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ نامور شخصیات ہماری محبت اور عقیدت کا محور ہیں، اور انہی اولیاء کرام میں ایک مشہور و معروف شخصیت حضرت مخدوم ابو الحسن سید علی بن عثمان حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات بلا مبالغہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا محبوب بندہ بنا کر خلق خدا کی رہنمائی کے لیے مقرر فرمایا۔ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دین کی سربلندی کے لیے علم تصوف و اسلامی علوم و فنون سے بھی کام لیا۔ آپ کے ساتھ ایک بزرگ حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کی بارگاہ میں کچھ سوالات کیے، جس کے جواب میں آپ نے ایک کتاب کشف المعجوب تحریر فرمائی۔ تصوف میں وہی مقام و مرتبہ آپ کی شورا آباد کتاب کو حاصل ہے۔ صدیوں سے یہ کتاب ارباب نظر و فکر سے خراج تحسین وصول کرتے ہوئے حرام و خاص کی بھرپور رہنمائی کر رہی ہے۔ خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں فرمایا، نہ کہ سارا پیر کامل کامل اعلیٰ رہنما۔ محبوب سبحانی نے فرمایا، جس کو کوئی پیر کامل نہ ملے وہ پوری کشف المعجوب کا مطالعہ کر لے، یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ میں قرآن و حدیث کے بعد یہ کامل مرشد کامل حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مارکت الآراء کتاب کے بارے میں خود فرمایا کہ راہ حق بیان کرتی ہے۔ کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ کشف المعجوب فارسی زبان کی پہلی کتاب ہے جس کا ترجمہ علماء کرام نے اردو زبان میں بھی کیا، مگر پھر بھی بہت سے لوگ اس کتاب کو سمجھ نہ سکے۔ ضرورت اس امر کی تھی کہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے کشف المحجوب کا درس آسان الفاظ میں شروع کیا جائے۔ اس سلسلے کو شروع کرنے کا عزم لے کر ایک مرد مجاہد اصغر علی قادری حجویری نے درس کشف المعجوب شروع کیا، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے ایک مقبولیت حاصل کی۔ الحمدللہ بہت سے لوگوں کی اس درس میں شرکت کی وجہ سے اصلاح ہو چکی ہے۔ الحمدللہ کشف المعجوب کا درس حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں جمعۃ المواری کو بعد نماز جمعہ شروع ہو جاتا ہے۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ ہر جمعۃ المواری کو اس درس میں شرکت فرمایا کریں اور کشف المعجوب کے درس سے فیض یاب ہوں۔ جو احباب شرکت نہ کر سکیں وہ ان درس کو انٹرنیٹ پر دیکھ سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر دیکھنے کے لیے www.dailymotion.com/user/اصغر علی قادری 1/1 یہاں پر بھی آپ جا کر تمام دروس کو سن سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم لگ جائے، مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ کتنے نمازی بنائے، کتنوں کو فلم ڈرامے گانے سے بچایا، کتنوں کو جھوٹ غیبت چگلی سے بچایا۔ یہ ایک فکر رہے، ہر وقت ہمیں فکر رہے اپنی نمازیں بھی درست رہیں اور بقیہ معاملات بھی، تجارت کر رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں، ہمارا غم بس غم مصطفیٰ ہو۔ یہی غم تھا مصطفیٰ کریم کو کہ امت کو کانٹا بھی لگتا ہے تو حضور کو غم ہوتا ہے، غم ہوتا ہے۔ اور بس جب سب آپ باتیں حضور کی کریں گے، فذکرونی اذکرکم، جب اللہ کا ذکر کریں گے تو پھر اللہ آپ کے ذکر میں لگ جائے گا، آپ اللہ کے ذکر میں لگ جائیں۔ حضور کا ذکر اللہ کا ذکر ہی ہے۔ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ امام الاولیاء سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، درود پاک کو اپنا وظیفہ بناؤ کہ درود پاک کے بعد جو بھی دعا اللہ کریم سے مانگی جائے اللہ کریم اپنے کرم سے قبول فرماتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا محب المساکین، الصلاۃ والسلام علیک یا غیاث الملت والدین۔ انٹرنیٹ، کشف ٹی وی اور ڈی وی ڈی کے ذریعے درس کشف المحجوب دیکھنے والے ناظرین اور تمام حاضرین کو 18 جنوری 2019 11 جمادی الاول 1440 ہجری جمعہ مبارک۔ جمعہ سید الایام ہے،
مبارک دیا کریں، فجر کے بعد ہی مبارک شروع کر دیا کریں، اپنی مسجدوں میں درود و سلام کا اہتمام کیا کریں، عام دنوں میں بلکہ ہر وقت ہی جمعہ درود پاک سرور کائنات سنتے ہیں۔ ایک فرشتے کی اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، جو بڑے دھیان سے پڑھتا ہے حضور خود سنتے ہیں، جو کم دھیان سے پڑھتا ہے وہ فرشتہ پہنچاتا ہے۔ جمعے کا درود پاک سرکار بڑی توجہ سے سنتے ہیں اور بڑا ہی کرم فرماتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں درود پاک سے جڑ کے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور کیا سبق ہے ہمارا؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ پہلے خود کی اصلاح کرنی ہے، پھر ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس امت کو اسی لیے امت خیر کہا کہ یہ نیکی کا حکم دیتی ہے اور برائی سے روکتی ہے۔ اللہ جل جلالہ وعما نوالہ وعظم اسمہ وتم برہانہ کا بے حساب اور بے شمار شکر ہے کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا، اشرف المخلوقات انسان پیدا فرما کے اپنے پیارے محبوب طالب و مطلوب آقا انعامدار مدنی تاجدار تاجدار عرب و عجم فخر بنی آدم و آدم ہادی السبل خیر الرسول احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا۔ آج ہمارا درس نمبر 258 موضوع کرامت قرآن و سنت کی روشنی میں۔ اس سے پہلے ذکر مصطفیٰ۔ حق تعالیٰ بھی کریم، محمد بھی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، دو کریموں میں مجھ گناہ گار کی سنوائی ہے۔ حق تعالیٰ بھی کریم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کریم، دو کریموں میں ہم گناہ گاروں کی سنوائی ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آقا کریم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا رب العالمین میری امت کا حساب مجھے دے دے کہ میں یہ خود حساب لے لوں۔ اللہ روایات میں آتا ہے اللہ کریم نے فرمایا محبوب کیوں؟ فرمایا اے اللہ پاک میں چاہتا ہوں جب میں اپنی امت کا حساب لوں تو میری امت دوسری امتوں کے سامنے رسوا نہ ہو۔ جب آپ میری امت کا حساب لو تو میری امت دوسری امتوں کے سامنے رسوا نہ ہو کہ میں خود اپنی امت کا حساب خود لے لوں۔ اللہ کریم نے فرمایا اے میرے حبیب کریم میں آپ کی امت کا حساب خود لوں گا، اس لیے کہ میں اللہ چاہتا ہوں کہ آپ کی امت آپ کے سامنے بھی رسوا نہ ہو۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ حجویریہ۔ اسی پر تو اقبال نے کہا، علامہ اقبال، ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے، کہ اے میرے مالک پہلے تو میرا حساب نہ لے، مجھے بغیر حساب کے بخش دے۔ یہ دعا کر لو سب فٹافٹ۔ اور اگر میرا حساب لے تو حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پوشیدہ رکھ کے لینا، مجھے ان سے شرم آتی ہے، مجھے ان سے شرم آتی ہے۔ کیا فرمایا اللہ کریم نے؟ دو کریم ہے، ہم درمیان میں ہیں۔ اللہ نے اپنے حبیب کا نام بھی کریم رکھا ہے، حق تعالیٰ بھی کریم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کریم، دو کریموں میں مجھ گناہ گار کی سنوائی ہے۔ تو دونوں نے کیا کرم فرمایا؟ اللہ نے فرمایا اے حبیب اپنی امت کا حساب میرے ذمہ ہی رہنے دے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کی امت آپ سے بھی شرمسار نہ ہو، آپ سے بھی۔ کتنا کریم ہے اللہ، کتنا کریم ہے، کتنے کریم ہے حضور پاک سرور کائنات۔ جب آپ کو کانٹا لگتا ہے، جب امتی کو کانٹا لگتا ہے تو اللہ کے حبیب کو، کریم حبیب کو درد ہوتا ہے۔ اور اللہ سے صلح کر لو، اللہ سے صلح کر لو، اللہ بڑا کریم ہے۔ اگر کوئی نماز رہتی ہے تو اس کو آج کے بعد نہ رہنے دو، اگر کوئی فلم ڈرامہ گانا باجا تو اس کو اپنی زندگی سے نکال دو، پورے دین میں داخل ہو جاؤ، پورے درنگی چھوڑ کر یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا۔ اللہ کو منافق پسند نہیں ہے، مومن ہو جائیں، پورے دین میں داخل ہو جائیں، فلم ڈرامہ گانا باجا جھوٹ غیبت چگلی شادی حالوں کی بے حیائیوں تک کو ترک کر دیں تو پورے دین میں داخل ہو جائیں گے۔ اللہ سے صلح کر لیں، اللہ سے صلح کر لیں، اللہ سے صلح کر لیں۔ کتنا کریم ہے اللہ کہ اپنے کریم حبیب سے کہہ رہا ہے کہ میں آپ کی امت کا حساب آپ سے بھی پوشیدہ لینا چاہتا ہوں کہ آپ کی امت آپ کے سامنے بھی رسوا نہ ہو۔ کتنا کریم ہے اللہ۔ صلح کر لو اللہ سے، اللہ سے صلح کر لو۔ اللہ سے صلح کیا ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ خود کی اصلاح کرو اور ساری کائنات میں پھیل جاؤ، جہاں سے تلاوت ملتی ہے۔ جماعتیں دعوت اسلامی کے قافلے جاتے ہیں، 3 سہ روزہ ان قافلوں کے ساتھ لگاؤ، 40 دن لگاؤ۔ صحبت بد کا دور ہے، جب تک صحبت صالح اختیار نہیں کرو گے ریفائن نہیں ہو سکتے، پاک صاف نہیں ہو سکو گے۔ ہمارے اسلاف کا طریقہ جو حجویری ہیں وہ سید حجویر کے ایک دن پورا ٹھہریں 24 گھنٹے، پھر آہستہ اس کو بڑھائیں 3 دن ٹھہریں۔ آپ کے خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ نے 6 مہینے یہاں چلا کیا۔ چلے کا تو نام مشہور ہے، 6 مہینے۔ یہ اسلاف کی سنت ہے،
جہاں جہاں جس کو تلاوت ملتی ہے وہ دین کے لیے ضرور نکلے. ہم اپنی اولادوں کو 2-2 سال کے لیے 4-4 سال کے لیے کمائی کے لیے تعلیم کے لیے باہر کے ملکوں میں بھیج دیتے ہیں. دنیا تو عارضی ہے, کیا حاصل آئے گا؟ دین کے لیے ہم 3 دن کے لیے نہیں بھیجتے, ہمیں 400 دفعہ سوچنا پڑتا ہے. 40 دن کے لیے بھیجیں اپنے بچوں کو, 3 دن کے لیے اپنے بچوں کو بھیجیں. جو حجویری ہیں وہ یہاں آ کے صحبت اختیار کریں, داتا صاحب سے کہ 3 دن کی نیت کر لیں, پیچھے کے سارے رابطے بند کر کے یہاں خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ کے حجرے کے پیچھے بیٹھتے ہیں. 3 دن بیٹھیں, 1 دن بیٹھیں, پھر اس کو بڑھاتے جائیں. جس کو جہاں سے تلاوت ملتی ہے وہ 40 دن کے سہ روزہ 3 دن کے یہ آپ لگائیں گے تو آپ دین سیکھیں گے. نہیں تو ہفتے میں اپنی کلاس کو ضرور یہ 40 منٹ دیں کہ آپ کے اندر سے وہ جو چیزیں نکلتی جائیں اور جو روحانیت داخل ہوتی جائے. اللہ رب العالمین ہمیں دین کو سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے درس کی طرف آ جائیں. آج کی جو ہماری اس درس پاک کی حدیث پاک ہے, اللہ کے پیارے حبیب لبیب سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, میری امت کے اولیاء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں. میری امت کے اولیاء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں. امت کے اولیاء جو سلف صالحین ہیں, اصل جو اللہ والے صوفیہ, کیا فرمایا؟ کیوں؟ تبھی تو سید حجویر نے فرمایا کہ نبی کا معجزہ جو ہے یہ ولی کی کرامت کا حصہ ہوتا ہے. یہی ہمارے موضوع چل رہے ہیں. حدیث پاک کو ذرا سمجھیں. کیا فرمایا اللہ کے حبیب نے؟ میری امت کے اولیاء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہوں گے. نبیوں کے معجزے ہوتے ہیں اور کرامتیں کیا ہوتی ہیں؟ معجزے کا حصہ ہوتی ہیں. اب آگے ہم چلتے رہیں گے. اللہ رب العالمین ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. شجرہ نسب جو بھی بیٹی نے پڑھا, حضرت آتا گنج بخش علی حجویری بن سید عثمان بن سید علی بن سید عبد الرحمن بن سید شاہ شجاع بن سید ابو الحسن علی بن سید حسین اصغر بن سید زید بن سید امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن سید علی المرتضیٰ بن ابو طالب بن مطلب بن ہاشم. حضرت آتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ کا شجرہ نسب 8 واسطوں سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے. آپ کے اندر امام حسن کی معاملہ فہمی اور امام حسین کی بہادری موجود تھی. 34 سال ہمارے پاس رہے آپ. کتنے سال؟ 34 سال. 11 شعبان 431 ہجری میں تشریف لے کے آئے اور 465 ہجری میں آپ کا وصال ہے. اتنی محبت تھی لاہور والوں آپ کے ساتھ کہ 34 سال دیے آپ کو. آپ 34 منٹ بھی نہ نکالیں ہفتے بعد تو پھر کیا محبت ہوئی. کبھی نہ چھٹی کیا کریں. کتاب مفت دی جاتی ہے, تحفتاً دی جاتی ہے, داخلہ فری ہوتا ہے, بیعت ہونے کا طریقہ لکھا ہوا ہے. 2 نفل توبہ کے پچھلی زندگی کے 2 نفل اصالہ ثواب کے سید حجویر کے پڑھ کے ان کو اپنا مرشد مان لینا. پھر کشف المحجوب لے لینی ہے اور اپنی کلاس میں آتے رہنا ہے. بزرگوں نے فرمایا یہ پڑھے سے نہیں پڑھی جاتی, پڑھائے سے پڑھی جاتی ہے. جب تک کوئی پڑھائے نا اس کی سمجھ نہیں آتی. 1000 سال پہلے ان کے تو بابا علی المرتضیٰ کی کسی کو سمجھ نہیں, تو ان کی کیسے سمجھ آئے گی؟ یہ بڑی ہستیاں. آج ایک بڑا خوبصورت واقعہ, کرامات ہے نا ساری, آج پرانی کرامات ہیں, آگے بتاؤں گا. حضرت سلیمان علیہ السلام کی تخت والی کرامت ہے, منو سلوہ کی کرامت داتا صاحب نے عرض کی ہے. ساری کرامتیں آتی جائیں گی. تو شجرہ نسب کے بعد مولا علی کا قول لیتے ہیں. میرا دل ہے آج مولا علی کی کرامت سنا دوں. کرامت اللہ سیدی مرشدی غلام ہے رسول میں. تفسیر کبیر جلد 5 صفحہ 479 بہت بڑی مستند کتاب ہے. اس میں یہ کرامت درج ہے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک مخلص غلام خاد لگی اور ہاتھ کاٹنے کا حکم دے دیا گیا. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ہاتھ کو کاٹنے کا حکم دے دیا. جب ان کا ہاتھ کاٹ دیا گیا تو وہ جب گھر جا رہے تھے تو رستے میں روایات میں آتا حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن ارقرا سے ملاقات ہو گئی. کس کی؟ اس حبشی غلام کی, جو کن کے غلام تھے؟ مولا علی. پوچھا تیرا ہاتھ کس نے کاٹا؟ تو اس غلام نے کہا امیر المومنین یسوب المسلمین داماد مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. ابن القرا نے کہا علی المرتضیٰ نے تیرا ہاتھ کاٹ دیا, تو اتنے احترام سے ان کا نام لے رہا ہے, اتنے احترام سے. تو اس غلام نے کہا کیا ہوا اگر میرا ہاتھ کاٹ دیا؟ حق پہ میرا ہاتھ کاٹا اور مجھے جہنم سے بچا لیا. یہ ہے عشق, یہ ہے عشق اپنے پیروں کا, اپنے ماں باپ کا, کہ جو بھی معاملہ ہو کیا سمجھیں کہ صحیح کیا,
مجھے سمجھ نہیں آ سکی بات کی، صحیح کیا میرے شیخ نے، میرے ماں باپ نے جو فیصلہ کیا صحیح کیا۔ فرمایا ابن القرا کو اس غلام نے کہا کیا حق پہ کاٹا اور مجھے جہنم سے بچا لیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سارا واقعہ امیر المومنین حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کو جا کے سنایا، تو آپ نے اس غلام کو طلب کر لیا۔ کیا کیا؟ اس غلام کو طلب کر لیا، آپ نے اس کا ہاتھ کلائی سے جوڑا، اپنا رومال اوپر ڈالا، کچھ پڑا تو غیب سے ندا آئی رومال ہٹاؤ۔ لوگوں نے رومال ہٹایا تو ہاتھ جڑ چکا تھا اور نشان بھی باقی نہیں، ہاتھ جڑ چکا تھا اور نشان بھی باقی نہیں تھا۔ یہ مولا علی کی کرامت ہے۔ کیا ہے یہ؟ کرامت ہے۔ ان سے جڑے رہو تو آپ کو بھی ایسی کرامتیں نصیب ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ شجرہ طریقت حضرت داتا گنج بخش علی حجویری، ان کے شیخ ابو الفضل محمد بن حسن قطلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ ابو الحسن حسری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک علی المرتضیٰ کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ طریقت 9 واسطوں سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتا ہے۔ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے، جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ اور حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا بہت خوبصورت ذری قول، آپ فرماتے ہیں کرامت کا انکار کرنا، کرامت کس سے ثابت ہے؟ قرآن و حدیث سے۔ جو لوگ کرامت کا انکار کرتے ہیں، کرامت کا انکار داتا علی حجویری کے زمانے میں بھی لوگ کرتے تھے، زمانہ تو آج بھی ان کا ہی ہے، اولیاء کا زمانہ، انبیاء کا زمانہ، قیامت تک کا زمانہ ہوتا ہے، تو ان کے لیے یہ بہت کمال دلیلیں آپ نے دی، آگے دلیلیں آئیں گی۔ اور آپ نے فرمایا قرآن و حدیث سے کرامتیں ثابت ہیں، آگے آپ نے کرامتیں بیان کی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کرامت کا انکار کرنا قرآن کے حکم کا انکار کرنا ہے۔ جو کہے کہ اولیاء سے کرامت ظاہر نہیں ہوتی، اس نے قرآنی آیات کا انکار کر دیا۔ سید حجویر یہ ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں جماعت صوفیہ میں جو مقام و مرتبہ قدۃ السالکین، زبدۃ العارفین، حجت الکاملین، سند الواصلین، مظہر علوم خفیہ والجلیہ حضرت سیدنا علی بن عثمان المعروف داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل ہے، کتب تصوف میں وہی مقام و مرتبہ آپ کی شورا فاق کتاب کو حاصل ہے۔ صدیوں سے یہ کتاب ارباب نظر و فکر سے خراج تحسین وصول کرتے ہوئے حرام و خاص کی بھرپور رہنمائی کر رہی ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب میں 337 آیات اور جز آیات کا حوالہ دیا اور 177 صحیح احادیث کا حوالہ دیا، 531 بزرگان دین کا حوالہ دیا، اور یہ قرآن و حدیث کے بعد ایک کامل مرشد ہے۔ کیا ہے یہ؟ کامل مرشد۔ یہ ہر حجویری کے پاس ہونی چاہیے۔ اور حلقہ درس کشف المحجوب ہمارا شروع ہو چکا ہوا ہے، گھر گھر میں یہ حلقہ دیں، پھر اس کے بعد مسجدوں میں آ جائیں، پھر اس کے بعد بازاروں میں آ جائیں، مسجدوں میں آ جائیں، اس تصوف کے علم کو، سید حجویر کے علم کو عام کر دیں کہ حضور فیض عالم کا علم ہر عام و خاص کے لیے عام ہو جائے، ہر عام و خاص کے لیے عام ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کشف المحجوب اصلاح باطن اور عشق الہی کا خزانہ ہے۔ سید حجویر نے ساری کی ساری کتاب میں موتی پرو دیے ہیں، لیکن بزرگان دین لکھتے ہیں جو 12 مکاتبہ فکر کا ذکر کیا، کتاب کو 4 چاند لگا دیے ہیں۔ اس میں سے ہم 7واں مکتبہ فکر پڑھ رہے ہیں، جس کے بانی شیخ ابو عبداللہ محمد بن علی حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور ان کا آج اس سلسلے کا 23واں درس ہے۔ مجموعی طور پہ ہمارا 258 نمبر درس ہے، لیکن ولایت کے جو موضوع ہمارے چل رہے ہیں شیخ کے، ان کا ہمارا 23واں درس ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، جس کا موضوع کرامت قرآن و سنت کی روشنی میں۔ درس نمبر 58 درود پاک پڑھیں اپنے درس کی طرف۔ سید حجویر نے اس میں رد کیا ان لوگوں کا جنہوں نے اعتراض کیا کرامت پر، کہ کہا کہ کرامت نبی کی موجودگی میں ہو سکتی ہے، اس کے بعد نہیں۔ آپ نے اس کو بھی ثابت کیا کہ یہ بھی غلط ہے، ہو سکتی ہے بعد میں بھی امت کی اولیاء سے جو کرامت ظاہر ہوتی ہے۔ یہ ساری بحث آپ نے کیا بڑی مختصر سی۔ اس کے بعد آپ نے منو سلوہ کا جو حوالہ دیا موسیٰ علیہ السلام کا، اس کے بعد وہ جو تخت تھا حضرت بلقیس کا، یہ 2 کرامتیں آج داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے پچھلے ہمارے جو عقلی دلائل چل رہے تھے، اب یہ ہمارے علمی دلائل داتا صاحب نے یہاں علمی دلائل کو کیا۔ میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا جاؤں کہ یہ منو سلوہ، یہ 6 لاکھ لوگ تھے طیہ کے میدان میں، بنی اسرائیل کا یہ میدان تھا۔ کتنے لوگ تھے؟ یہ 6 لاکھ لوگ تھے، کہ آپ کو تھوڑا سا سمجھ آ جائے۔ تو ان پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے صدقے ان پر ابر رہتا تھا، بادل کا سایہ۔
کیا رہتا تھا ان پر؟ بادل کا سایہ رہتا تھا، اور ہر رات من و سلوا اترتا تھا. کیا اترتا تھا؟ من سلوا کہہ لیں. من کیا تھا؟ من آگے واو ہے، سلوا. من کیا تھا؟ ایک وائٹ رنگ کا ایک شیرہ سا تھا، اس کو شاید کہہ لیں یا وائٹ رنگ کا حلوہ کہہ لیں. اور سلوا کیا تھا؟ بنے ہوئے بٹیر تھے، بنے ہوئے بٹیر. یہ بڑی دیر تک نازل ہوتا رہا. پھر ان لوگوں نے نا اس ڈر سے کہ پتہ نہیں کل آئے نہ آئے چھپانا شروع کر دیا، تو اللہ پاک نے پھر بند کر دیا. پھر وہ گل سڑ گیا. اس سے پہلے کوئی چیز نہیں گلتی سڑتی تھی. تفسیر روح البیان میں اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ یہ بنی اسرائیل والے اگر اس طرح نہ کرتے نا تو چیزیں نہ گلتی سڑتی کبھی. یہ فریش کی فریش ہی رہتی تھی. جب انہوں نے ان کو چھپانا شروع کیا تو اللہ پاک نے چیزوں کو بوسانا، گلانا اور سڑانا شروع کر دیا. آپ نے فرمایا وہ ایسے نہ کرتے تو پھر اللہ نے یہ سہولت ان کو ختم کر دی کہ وہ بے اعتمادی کرتے تھے، چھپا لیتے تھے. یہ تو آگے واقعہ آئے گا. اور دوسرا واقعہ جو داتا صاحب نے فرمایا، یہ تخت تھا 80 گز لمبا 40 گز چوڑا. ملکہ بلقیس تھا، سبا شہر آئیے اس کی یہ ملکہ تھی. ستارہ پرست تھے یہ لوگ. ہدہد نے یہ واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بتایا تو آپ نے ایک خط بھیجا ہدہد کے ہاتھ کہ یہ بلقیس کی گود میں ڈال دینا، جو اس میں لکھا تھا کہ اللہ کے فرما بردار ہو جاؤ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے دین کو اختیار کرو. تو وزیروں نے کہا کہ نہیں ہم بڑے طاقتور ہیں، جنگ کریں گے. تو بلقیس نے کہا کہ نانا ایسے نہ کرنا، جنگ اچھی چیز نہیں ہے جو بڑے بڑے لوگوں کو ویران اور ملکوں شہروں کو ناز کر دیتی ہے. ہم ایک اپنا بندہ بھیجتے ہیں، ایک غلام بھیجتے ہیں جس کو بے حد مال و اسباب دے کے بھیجتے ہیں. اگر تو انہوں نے وصول کر لیا تو ہم سمجھیں کہ یہ بادشاہ اللہ کے نبی نہیں ہے اور یہ نرم پڑ جائیں گے، ہمیں پتہ لگ جائے گا. اور اگر انہوں نے وصول نہ کیا تو ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ اللہ کے نبی ہیں، پھر ہم ان کی اتباع اختیار کر لیں گے. بڑی چیزیں دے کے جب ملکہ بلقیس نے بھیجا اس کو تو آپ نے فرمایا کہ کیا تو وہ لے کے آیا، یعنی کہ جو میرے پاس ہے وہ تم سے بہتر ہے جو مجھے اللہ نے دیا ہوگا. اور وہ واپس لے کے چلا گیا. پھر ملکہ بلقیس جب آنے لگی تو ان کا تخت پہلے منگوا لیا گیا. اب آپ کو ساری بات کی آگے سمجھ آ جائے گی. اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے انتہائی خوبصورت دلائل دی ہیں، بہت غور سے سنیے گا. موضوع کرامت قرآن و سنت کی روشنی میں درس نمبر 258 سید حجویر فرماتے ہیں یہ بات جان لیجئے جب کرامات کا درست ہونا عقلی دلائل کے ذریعے ثابت ہو گیا تو ان کے بارے میں ثبوت بھی موجود ہے، یعنی قرآنی دلائل یعنی علمی دلائل کی ضرورت پڑے گی. داتا صاحب نے فرمایا کہ پچھلے جو ہمارے درس چل رہے تھے نا یہ عقلی دلائل دیے گئے، 22 درسوں میں کم و بیش عقلی دلائل دیے گئے. اب سید حجویر نے قرآنی اور علمی دلائل دیے یہاں پر. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قرآن و سنت اس بات پر شاہد ہیں، یعنی گواہ. قرآن و سنت اس بات پر شاہد ہیں اولیاء سے کرامت کا ظہور ہوتا ہے اور ان سے خلاف عادت فعل ظاہر ہوتے ہیں. اس بات کا انکار کرنا قرآن کے حکم کا انکار کرنا ہوگا. داتا صاحب فرما رہے ہیں کہ اس بات کا انکار کرنا قرآن کے حکم کا انکار کرنا ہوگا. اس بارے میں قرآن پاک کی ایک آیت جس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ. سورہ بقرہ آیت نمبر 57 سید حجویر نے اس کا حوالہ دیا، اس کا ترجمہ. اور ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کیا اور من و سلوا اتارا. 6 لاکھ لوگ تھے کم و بیش اور طیہ کے میدان میں تھے. ہر بندے پر اپنا اپنا ابر کا سایہ تھا اور ہر بندے کا علیحدہ علیحدہ من و سلوا اترتا تھا. من کیا تھا؟ ایک حلوہ تھا وائٹ کلر کا یا شہد کی طرح کا یا شہد ہی تھی، اور سلوا بھنے ہوئے بٹیر. یہ ایک ہوا سی چلتی تھی اس میں نازل ہوتا تھا، ایک دھند والی سی ہوا سی چلتی تھی، یہ اس میں اللہ تعالیٰ ان کو بھیجتا تھا. اور انہوں نے بڑی ناشکریاں کی تو پھر سارا معاملہ غلط ہو گیا. یہاں پر سید حجویر صرف کرامت کو ثابت کر رہے ہیں، اس لیے آپ نے وضاحت سے یہ سارا واقعہ نہیں لکھا ہوا. آپ فرماتے ہیں اور ہم قرآن فرماتا ہے اور ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کیا اور من و سلوا اتارا. اس قوم پر ہمیشہ ابر کا سایہ رہتا اور ہر رات من و سلوا نازل ہوتا تھا. اب اعتراض اور اس کا جواب دے رہے ہیں سید حجویر. آگے پھر دونوں کرامتیں آئیں گی. آپ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص یہ کہے کہ یہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا تو ہم اس کے جواب میں یہ کہیں گے یہ بات ٹھیک ہے، کیونکہ اولیاء امت کی کرامت بھی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کا حصہ ہوتی ہیں. اگر کوئی کہے کہ یہ تو معجزہ تھا، داتا صاحب فرما رہے ہیں کہ امت کے اولیاء کی جو کرامات ہیں یہ نبیوں کے معجزے کا حصہ ہوتی ہیں. میں نے ابھی پہلے جو حدیث پاک دی ہے نا کہ میری امت کے اولیاء کرام بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہوں گے، تو پھر معجزے کرامتیں جو ہیں معجزے کا حصہ ہی ہوئی نا. پیچھے بات مل گئی، چلتے جائیں آگے. اور کیا فرمایا اگر کوئی شخص دوسرا اعتراض، اس دور میں لوگ اعتراض کرتے تھے، آج بھی ہیں. اولیاء کے منکر تھے، اولیاء کو انکار کرتے تھے.
کہ اولیاء ہوتے ہی نہیں. یہ لوگ اس وقت معتزلہ اس طرح ان کے نام داتا صاحب نے لکھے ہوئے ہیں. معتزلہ تھے, قدریہ, جبریہ, یہ لوگ تھے. یہ کہتے ہیں سب کچھ خود ہی ہوتا ہے. دہریہ ٹائپ لوگ تھے. بڑی چیزوں سے داتا صاحب کا پالا تھا. سب چیزوں کو آپ نے فیس کیا اور ریفائن کر کے ناقصارہ پیر کامل کاملارہ رہنما ہمارے ہاتھ میں دے دیا. یہ اس کو پڑھنے والا اگر ناقص ہے تو کامل ہو جائے گا, اور اگر کامل ہے تو کاملوں کا رہنما ہو جائے گا. کامل ہے تو کاملوں کا رہنما ہو جائے گا. دوسرا اعتراض, اگر داتا صاحب فرماتے ہیں اگر کوئی شخص یہ اعتراض کرے ولی کی کرامت نبی کی غیر موجودگی میں صادر نہیں ہو سکتی کیونکہ من و سلوہ کے نزول کے وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں موجود تھے. داتا صاحب فرماتے ہیں کوئی اعتراض کر دیتا ہے کہ جو ہے نبی کا ولی سے کرامت نہیں ہو سکتی جب تک نبی نہ اس میں ہو, تو داتا صاحب فرماتے ہیں لیکن جب کیا فرماتے ہیں ولی سے کرامت نبی کی غیر موجودگی میں صادر نہیں ہو سکتی کیونکہ من و سلوہ کے نزول کے وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں موجود تھے, لیکن اب بظاہر آقا کریم ہمارے درمیان موجود نہیں ہے تو کسی ولی سے کرامت ظاہر نہیں ہو سکتی. وہ جنہوں نے اعتراض کیا وہ فرما رہے ہیں کہ اس وقت جب من و سلوہ نازل ہوا تو موسیٰ علیہ السلام ان میں موجود تھے, اس لیے وہ معجزہ برقرار رہا. اب آقا کریم ہم میں نہیں ہے, اب کسی ولی سے کرامت ظاہر نہیں ہو سکتی. یہ اعتراض کیا جا رہا ہے اور داتا صاحب اس کا جواب دینے لگے ہیں. اب آپ فرماتے ہیں تم اس کے جواب میں یہ کہیں گے جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو چھوڑ کر کوہ طور پر تشریف لے گئے اس وقت بھی یہ معجزہ برقرار رہا تھا. خوبصورت جواب دیا. آپ فرماتے ہیں جب وہ چلے گئے کوہ طور پہ چلے گئے تشریف لے گئے اس وقت بھی یہ معجزہ برقرار رہا تھا, اس لیے نبی کا معجزے کی جگہ پر موجود نہ ہونا یا زمانے کے اعتبار سے وہاں سے دور ہونا برابر ہوگا. نبی زمانے میں ہو یا ظاہری طور پہ پردہ کر جائے معجزہ برقرار رہے گا کہ وہ من و سلوہ بعد میں بھی اترتا رہا. سید جوید فرما رہے ہیں اگر موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غیب مکانی کے باوجود کہ ان کا وہاں نہ ہونے کے باوجود معجزہ جائز ہے تو حضور پاک کے ظاہری زمانے کے بعد ولیوں سے کرامت بھی جائز ہے. داتا صاحب فرماتے ہیں کہ اگر موسیٰ علیہ السلام کے وہاں چلے جانے سے یہ معجزہ برقرار رہا تو سرور کائنات کے ظاہری طور پہ پردہ کر جانے کے بعد بھی ولیوں سے جو کرامتیں ہوتی ہیں وہ ظاہر ہوتی رہیں گی, وہ قیامت تک ظاہر ہوتی رہیں گی. آپ نے بہت مضبوط دلیل دی ہے. آپ فرماتے ہیں کیونکہ کرامت معجزے کا حصہ ہے اللہ. اور آگے آپ فرماتے ہیں دوسرا ہمیں قرآن پاک میں حضرت آصف بن برخیہ کی کرامت کی خبر دی گئی ہے. جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کا تخت منگوانے کا ارادہ کیا تو انہوں نے چاہا ملکہ کے یہاں پہنچنے سے پہلے ان کا تخت یہاں پہنچ جائے. سلیمان علیہ السلام نے کیا ارادہ کیا کہ ملکہ کے یہاں پہنچنے سے پہلے ملکہ کا تخت یہاں پہلے تخت ان کا یہاں پہنچ جائے. تو اللہ تعالیٰ نے آصف بن برخیہ کی کرامت کو لوگوں کے درمیان ظاہر کرنے کا ارادہ کیا اور یہ بات واضح کی اولیاء سے کرامت ظاہر ہونا جائز ہے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے دریافت کیا بلقیس کا تخت ان کے یہاں آنے سے پہلے کون لے کر آئے گا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے کیا کہا کہ بلقیس کے یہاں پہنچنے سے پہلے تخت کون لے کے آئے گا. تو آگے سید حجویر پھر حوالہ دے رہے ہیں. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خبر دی گئی. قرآن کہتا ہے قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک, سورہ نمل آیت نمبر 39. داتا صاحب کیا حوالہ دے رہے ہیں کہ کیا پوچھا آپ نے کہ ملکہ بلقیس سے پہلے آپ بیت المقدس میں بیٹھے ہوئے تھے اور شہر سبا کا بہت فاصلہ تھا, بے حد فاصلہ تھا, بیٹھے ہوئے تھے. کہا کہ کون لے کے آئے گا. تو قال عفریت, ایک بڑا جن جس کو دیو کہا جا سکتا ہے, وہ بولا کہ میں آپ کی محفل کے برخاست ہونے سے پہلے لے آؤں گا. آپ نے کہا نہیں مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے. اس لیے نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ کوئی شخص بیٹھا ہوا جو اس سے پہلے لا سکتا ہے. سبحان اللہ. ورنہ تو سارا معاملہ آگے پیچھے ہو جانا تھا, کوئی اور نہ اٹھتا. تو نگاہ نبوت, یہ تو حضور پاک کے امتی ہیں, سرور کائنات کی کیا حالت ہوگی, کیا عالم ہوگا آپ کا, کیا عالم ہوگا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا, اس جن نے کہا, جنات میں سے ایک دیو نے کہا میں آپ کے اس مقام سے یعنی اس محفل سے اٹھنے سے پہلے اسے آپ کے پاس لا سکتا ہوں. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یہ کام اس سے پہلے ہونا چاہیے. تو آصف بن برخیہ نے کہا انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک فلما رآہ مستقرا, سورہ نمل آیت نمبر 40. حضرت آصف بن برخیہ کتاب کا تھوڑا سا علم جانتے تھے. کتاب سے جڑ جاؤ, بس جہاں میں تشریح کر رہا ہوں کتاب کون ہے ہماری, قرآن مجید, جڑ جاؤ اس سے. یہ کتاب, ان کی خاصیت کیا بتائی گئی, یہ اپنے زمانے کی اپنی کتاب کے ساتھ جڑے ہوئے تھے تو ان کے پاس یہ کرامات تھی.
اگر ہم بھی اپنی کتاب سے جڑ جائیں تو آج بھی ہم معزز ہو جائیں. اقبال نے یہی تو فرمایا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. جب سے ہم نے قرآن بند کر کے اوپر غلاف لگا کے زور سے باندھ دیے ہیں، تارک ہو گئے ہم قرآن کے. اور دوسرا یہ کہ ہم نے 6666 آیات پہ عمل چھوڑ دیا تو ہم تب سے رسوا ہو گئے. اگر درس قرآن ہم نے نہ بلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. آج بھی اگر ہم قرآن سے جڑ جائیں، یہاں نیت کر لو 700 مرتبہ اللہ نے قرآن میں نماز کا حکم دیا. آج کے بعد کسی کی نماز نہ ضائع ہو، اگر رہ جائے تو قضا کر. اور سابقہ نمازیں بھی جوڑے ساتھ 700 مرتبہ. یار ایک مرتبہ کہنا ہی کافی تھا. دیکھو تو صحیح ذرا، اللہ سے صلح کر لو، اللہ سے صلح کر لو، اس کا ایک دفعہ ہی کہنا کافی تھا. اللہ رب العالمین ہمیں سید حجویر کی اس بات کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے. کیا فرمایا؟ آصف بن برقیہ نے فرمایا انا اتیکا بہ قبل ان یرتد الیک ترفق فلما راہ مستقرا. سورہ نمل آیت نمبر 40. میں آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے اسے آپ کی خدمت میں لے آؤں گا. آصف بن برقیہ نے کیا فرمایا؟ سید حجویر فرما رہے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہ میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے اس کو لے آؤں گا. ابھی آپ نے توجہ کی تو وہ تخت وہاں پر پڑا ہوا تھا. داتا صاحب لکھتے ہیں سلیمان علیہ السلام نے جیسے ہی توجہ کی تو تخت، تو جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے توجہ کی تو وہ تخت وہاں موجود تھا. یہاں کرامت ثابت کرنا چاہ رہے ہیں آپ یہ 2 حوالے دے کے آپ دوبارہ کرامت کی طرف تشریف لے آئے ہیں. سید حجویر فرماتے ہیں ان کی اس بات سے، کن کی؟ ایک تو دیو کی اور دوسرا اس صحابی جو ان کے صحابی تھے آصف بن برقیہ، ان کی بات کا ان کو تعجب بھی نہیں ہوا اور انہوں نے اس بات کو منع بھی نہیں کیا کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، کیسے ہو سکتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں. اور داتا صاحب فرماتے ہیں وہ جو آصف بن برقیہ تخت لے کے ہیں وہ نبی نہیں تھے، وہ ولی تھے، اس لیے یہ کرامت کہلائے گی. اگر سلیمان علیہ السلام لے کے آتے تو یہ معجزہ کہلاتا. اب آپ اس کو سمجھیں گے. سید حجویر فرماتے ہیں ان کی اس بات سے حضرت سلیمان علیہ السلام ناراض بھی نہیں ہوئے اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کی بات کا انکار بھی نہیں کیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ بات ناممکن بھی محسوس نہیں ہوئی. یہ بات طے ہے یہ معجزہ نہیں تھی، کیونکہ آصف بن برقیہ نبی نہیں تھے تو لازمی طور پہ یہ کرامت ہوگی. داتا صاحب فرماتے ہیں یہ معجزہ نہیں کرامت تھی. کرامت ولیوں سے ہوتی رہی ہے، قرآن اس کا شاہد ہے. کرامت ولیوں سے ہوتی رہے گی، قرآن اس کا شاہد ہے. ولیوں سے جڑ کے رہو، ہم بخشے گئے تو یہ بھی ولیوں کی کرامت ہوگی، یہ بھی ولیوں کی کرامت ہوگی. حضرت کیا اللہ 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 حضور پاک کے دور کے حضرت اویس کرنی یہ ولی ہیں. اللہ پاک نے ان کے بارے میں روایات میں آتا ہے جب حضرت اویس کرنی جنت میں داخل ہونے لگیں گے تو اللہ کریم فرمائیں گے اویس رکیے، حضرت اویس رک جائیں گے، اللہ فرمائیں گے میری مخلوق کے لیے دعا کریں کہ میں ان سب کو بخش دوں. جنت میں جانے سے پہلے ہم جیسے لاکھوں کی وہ بخشش کروا لیں گے. ولی کی بڑی پاور ہوتی ہے. اللہ پاک ہمیں ولیوں کی پاور کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو داتا گنج بخش علی جوہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر یہ معجزہ ہوتا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ سے سرزد ہوتا. نبیوں کی ولیوں کی جو کرامتیں ہیں یہ انبیاء کے معجزوں کا حصہ ہیں اور یہ کرامتیں قیامت تک ہوتی رہیں گی. اولیاء کرامت تک آتے رہیں گے اور ہم ماننے والے بھی انشاءاللہ قیامت تک آتے رہیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ایک چھوٹی سی بڑی خوبصورت کرامت سبکتگین کی. سبکتگین رحمت اللہ علیہ کون ہے؟ درس ختم ہوا، توبہ کا واقعہ چھوٹا سا، پھر ہم توبہ کرتے ہیں. سبکتگین محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ کے والد ہیں. محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ داتا صاحب کے بڑے مہربان ساتھی ہیں، بڑی محبت کرنے والے. داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ حضرت محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ کے قائم مقام مدرسوں میں پڑھے ہیں. وہ بھی اللہ کے ولی ہیں، یہ تو امام الاولیاء ہیں نا. سبکتگین ان کے والد تھے محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ کے. اور الپتگین یہ اس وقت حکمران تھے. سبکتگین ان کے غلام تھے. سبکتگین ایک مرتبہ جنگل میں شکار کے لیے نکلے، بھاگتے ایک ہرن کے پیچھے بہت بھاگے. آخر وہ ہرن تو نہ قابو آیا، اس کے 2 بچے قابو آ گئے. سبکتگین نے وہ 2 بچے پکڑ لیے. پکڑ کے جب وہ چل پڑے تو وہ ہرن پیچھے. سبکتگین کو لگا کہ میرے پیچھے کوئی ہے. رکا تو دیکھا کہ ہرن کی آنکھوں میں آنسو تھے اور اپنے آنسو سے کہہ رہی تھی بادشاہ میرے بچے چھوڑ دے. کیا کہہ رہی تھی سبکتگین؟ ابھی بادشاہ نہیں بنے تھے. کیا کہہ رہی تھی سبکتگین؟
میرے بچے چھوڑ دے، سبکتگین میرے بچے چھوڑ دے. آپ کے دل میں پتہ نہیں کیا خیال آیا، رحم آ گیا، بس رحم کیا کرو. جب آپ کے دل میں رحم آیا آپ نے اس ہرن کے بچے چھوڑ دیے. جب آپ جا کے سو گئے، روایات میں آتا ہے حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. آپ نے فرمایا کہ سبکتگین تو نے اللہ کی مخلوق پہ رحم کیا، جا میں تجھے تاج حکومت عطا فرماتا ہوں. تاج حکومت عطا فرمایا سبکتگین کو، اور فرمایا تیری اولاد میں بادشاہ پیدا ہوں گے، بادشاہ پیدا ہوں گے. محمود غزنوی 33 سال حکومت کی، اللہ کے ولی پیدا ہوئے، بت شکن پیدا ہوئے، دیندار پیدا ہوئے. جب سومناتھ کے مندر پہ آپ نے حملہ کیا اور پجاری نے جب آپ کا دفاع کیا، جھگڑا کیا، آپ نے تلوار کا وار کیا، وار سیدھے الٹے کندھے پہ لگا، پجاری کا دل کٹ کے باہر آ گیا. آپ نے جب دل کو دیکھا تو آپ بیٹھ کے رونے لگ گئے. کسی نے پوچھا یہ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمانے لگے ہم کیا ہیں، یہ تو ہندو ہے، اس کے دل میں بدھ کی تصویر ہے. دیکھو رونے لگے اس بات سے کہ لوگوں اللہ سے جڑ جاؤ، اپنے دلوں میں اللہ کی تصویر پیدا کر لو، لفظ اللہ پیدا کر لو اپنے دلوں میں. ہر غیر سے منہ موڑ لو، ہر غیر سے منہ موڑ لو. وہ جو دور کر دے اللہ سے وہ اللہ کا غیر ہے. انبیاء اور اولیاء عین اللہ ہے، غیر اللہ نہیں ہے. حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ نے غیر اللہ اور عین اللہ کا فرق سمجھا دیا. جو اللہ سے ملا دے وہ عین اللہ، جو اللہ سے جدا کر دے وہ غیر اللہ. فلم، ڈرامہ، گانا، باجا، جھوٹ، غیبت، چگلی، بد نگاہی، بد خیالی، گندے میسج، گندی کال، سارا یہ سب غیر اللہ ہے. یہ سب غیر اللہ ہے. اللہ سے جدا کر دیتا ہے، اللہ سے جدا کر دیتا ہے. اور اللہ والے اللہ سے ملا دیتے ہیں. جہاں جہاں آپ کی نسبتیں ہیں وہاں وہاں دن لگائیں. بڑا زنگ لگ گیا، بڑا زنگ لگ گیا. داتا صاحب کے جن کی نسبتیں ہیں وہ یہاں 3 روزہ قیام کریں، 3 دن رکیں یہاں پر. ایک دن سے شروع کریں، 3 دن رکیں. دعوت اسلامی کے قافلے جاتے ہیں، اپنے بچوں کو بھیجیں 3 دن کے لیے، 40 دن کے لیے بھیجیں. وہاں رمضان شریف میں پورے مہینے کا اعتکاف ہوتا ہے، اپنے بچوں کو وہاں بھیجیں. ہم اپنے بچوں کو باہر کے ملکوں میں بھیج دیتے ہیں دنیاوی تعلیم کے لیے. یہاں ہم نے کتنا رہنا، کیا کام آئے گی وہ؟ جہاں ہم نے رہنا اس کی تیاری کریں. اپنے جہاں جہاں جس کی نسبتیں ہیں، جہاں جہاں جس کو تلاوت ملتی ہے وہ وہاں وہاں 100 روزے لگائے، 40 روزے لگائے، سال لگائے. اللہ کو صحابہ کبار پوری دنیا میں پھیلے تو دین پھیلا. گانزو تک حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ چائنا گانزو تک چلے گئے. جب تبلیغی معاملہ مکمل ہوا تو خط لکھا حضور پاک کو، یا رسول اللہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ آپ ظاہری پردہ کر گئے ہوئے تھے سرور کائنات، تو آپ واپس نہیں آئے. فرمایا مجھے اللہ کے نبی نے صرف جانے کا حکم دیا تھا، میرے پاس آنے کا کوئی حکم نہیں ہے. ساری زندگی گانزوں میں، چائنا میں گزار دی اپنا گھر بھر چھوڑ کے. ایسے نہیں مزار بنتے، ایسے نہیں یادیں ہوتی. مرنے کے بعد تو قبروں کے نشان بھی مٹ جاتے ہیں. اللہ سے جڑ جاؤ تو کبھی نشان نہیں مٹے گا. باقی سے جڑ جاؤ تو باقی ہو جاؤ گے. دنیا فانی ہے، اس سے جڑو گے تو فانی ہو جاؤ گے. قبروں کے نشان بھی مٹ جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج سچی توبہ کر کے جاؤ. ولی کی محفل، ولی کی تربت پہ توبہ قبول ہوتی ہے. آج توبہ کرو. اے اللہ رب العالمین، ہم اپنے سابقہ سارے گناہوں کی توبہ کرتے ہیں. یا اللہ ہمارے سارے گناہ معاف فرما. یا اللہ سید حجویر کے تصدق سے ان کو گواہ بنا کر توبہ کرتے ہیں. یا اللہ ہمارے سارے گناہ معاف فرما دے. یا اللہ ہمارے سارے گناہ معاف فرما. یا اللہ جو ہم نے چھپ کے کیے وہ بھی معاف فرما دے. یا اللہ جو ہم نے اعلانیہ کیے وہ بھی معاف فرما دے. یا اللہ جن گناہوں کو ہم جانتے نہیں ان کو بھی معاف فرما دے. یا رب العالمین ہماری توبہ کو قبول فرما. یاد رکھے اللہ کے حبیب نے فرمایا جس نے دل سے توبہ کی اس کو وہ ایسے ہو گیا جیسے ابھی پیدا ہوا. آپ کو نئی زندگیاں مبارک ہوں. گناہ معاف ہو جاتے ہیں، حق باقی رہ جاتے ہیں. جو سابقہ نمازیں رہتی ہیں ایک کر کے قضا کرتے رہنا. اللہ اپنے کرم سے جتنی ہوگی باقی معاف کر دے گا. یاد رکھیں حق باقی رہ جاتے ہیں، گناہ معاف ہو جاتے ہیں. جن سے زیادتیاں کیے ڈھونڈ کے معافیاں مانگتے رہنا. جتنا ہو گیا باقی اللہ اپنے کرم سے معاف کر دے گا. اللہم صلی علی سیدنا محمد صاحب التاج والمراج والبراق والعلم دافی البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم. آمین. مقدس موتر مطہر منور فی البیت والحرم. آمین. شمس الضحیٰ بدر الدجیٰ صدر الاولیٰ نور الہدیٰ کف الورا مصباح الظلام جلیل الشیام شفیع الامم صاحب الجود والکرم واللہ عاصمہ وجبریل خادمہ والبراق مرکبہ والمراج سافرہ وسدرۃ المنتہیٰ مقامہ وقاب قوسین مقصود
والمطلوب والمطلوب مقصود والمقصود موجود سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمۃ للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والمساکین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب کعبہ قوسین محبوب رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسین مولانا ومولا الثقلین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابن عبد اللہ نور من نور اللہ یا ایھا المشتاقون من نور جمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ یا اللہ درود تاج کے صدقے ہم سب کے سروں پہ عزت کے تاج رکھتے یا اللہ ہم سب کے سروں پہ عزت کے تاج رکھتے آبرو کے تاج رکھتے سلامتی کے تاج رکھتے صحت کے تاج رکھتے اولاد کی فرما برداری کے تاج رکھتے میاں بیوی کی محبت کے تاج رکھتے بچوں کی شادیوں میں رکاوٹیں ان کو دور فرما دے اللہ بیماریوں کے بوجھ اتار دے قرض داریوں کے بوجھ اتار دے اللہ ہم مسکین ہیں ہم پہ کرم کر دے اللہ حق تعالیٰ آپ بھی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کریم دو کریموں میں ہم گناہ گاروں کی شنوائی ہے یا اللہ ہم پہ کرم کر دے کرم کر دے اللہ کے پیاری حبیب لبیب کی حدیث پاک کا مفہوم ہے جو نماز فجر پڑھتا ہے اللہ اس کو رزق کی تنگی سے نجات دے دیتا ہے آج کے بعد فجر نہ چھوڑنا جو نماز ظہر پڑھتا ہے نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جاتا ہے جو نماز مغرب پڑھتا ہے جو نماز عصر پڑھتا ہے قبر کو جنت کی کیاری بنا دیا جاتا ہے جو نماز مغرب پڑھتا ہے پل صراط سے بجلی کی طرح گزرے گا جو نماز عشاء پڑھتا ہے جنت میں بغیر حساب و کتاب کے داخل ہوگا یہ 5 نمازیں اور سارے وعدے اللہ کے حبیب کے سچے ہیں آج کے بعد کبھی نماز نہ ضائع ہونے دینا خدا نہ خواستہ ضائع ہو جائے پھر ادا کر لینا اللہ سے جڑے رہنا اللہ سے توفیق مانگتے رہنا توفیق بھی شیخ ابو عبداللہ سہل بن عبداللہ تستری فرماتے ہیں توفیق بھی گڑ گڑانے سے ملتی ہے گڑ گڑاتے رہنا گڑ گڑاتے رہنا حضور پاک نے فرمایا رونا نہ آئے تو قرآن پڑھتے ہوئے دعا مانگتے ہوئے رونے جیسا منہ بنا لینا اللہ کرم کر دے گا اللہ کرم کر دے گا یا اللہ ہم سب کے گناہ معاف کر دے اللہ ہم سب کے گناہ معاف کر دے اللہ جانے سے پہلے ہم پہ آسانی کے دروازے کھول دے اللہ تعالیٰ تیرے پیارے بندے علی المرتضیٰ نے فرمایا تو جس پہ توبہ کے دروازے کھول دیتا ہے پھر مغفرت کے دروازے کبھی بند نہیں کرتا اللہ ہم پہ مغفرت کے دروازے کھولے رکھ اللہ ہمارے گھروں سے بیماریاں نکال دے اللہ ہمارے گھروں سے پریشانیاں نکال دے بے چینیاں نکال دے بے قراریاں نکال دے اللہ تعالیٰ شہید صاحب کو بھی سلامتی فرما اقبال شہید صاحب کو جملہ سارے احباب جو کھڑے ہیں تجھے تیرے پیارے حبیب کا واسطہ سب پہ کرم کر دے سب پہ فضل کر دے اللہ ہمیں ہلکا پھلکا کر دے اللہ ہمیں ہلکا پھلکا کر دے اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے خمسۃ لطفی بہا ہر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایمان کنی خاتمہ اگر دعوت رد کنی ور قبول بنو دست دامان آل رسول منو دست دامان آل رسول منو دست دامان آل رسول وافوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ زینت فرشہ محمد وآلہ وصحبہ ذریۃ اجمعین برحمتک یا ارحم